تو ساری زندگی ہم جینا مرنا ان کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ تھے، یہ کیسا گھرانہ تھا۔ ابن زیاد جس نے سارے ظلم اہل بیت کے اوپر کیے، جب وہ امام زین العابدین کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، تو امام زین العابدین نے خود پانی پلایا۔ پھر اس نے کہا مجھے دوبارہ پانی چاہیے، تو امام زین العابدین نے دوبارہ اس کو پانی پلایا۔ 3 کٹورے اس نے پانی پیے اور کہا کہ میں جو ہے وہ مختار سقفی سے بھاگ کے آیا ہوں، مجھے پناہ چاہیے۔ تو امام زین العابدین نے کہا کہ جتنے دن تو رہنا چاہتا ہے رہ لے، میں تجھے پناہ دیتا ہوں، یہاں کوئی بھی نہیں آئے گا۔ حضرت امام زین العابدین کے ساتھ موجود رہا اور کسی دن بھی حضرت امام زین العابدین نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ تیسرا چوتھا دن گزرا تو دیکھا کہ حالات تھوڑے سے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں۔ تو امام زین العابدین نے کہا کہ جا سکتے ہو۔ جب وہ دروازے پر آیا تو اس نے کہا کہ لگتا ہے امام آپ نے مجھے پہچانا نہیں، ان لوگوں کے جگر اور کلیجے دیکھیں۔ امام زین العابدین نے کہا یار جاننے پہچاننے کی بات چھوڑو، اس سے کیا غرض ہے، تم آئے تھے اب جا سکتے ہو۔ کہا نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نانا فرمایا کرتے تھے جب تمہارے پاس کوئی مہمان آئے نا تو اچھے طریقے سے مہمان نوازی کرنی ہے اور اس کی تکریم کرنی ہے۔ اس وہ پھر بھی رہا نہ گیا، کہا لگتا ہے امام آپ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ پھر امام زین العابدین بولے کہا بدبخت تجھے کیسے بول سکتا ہوں، تو ہی ہے وہ کہ جس نے میرے چھوٹے بھائی علی اصغر کو شہید کروایا ہے، تو ہی ہے وہ کہ جس نے میرے باپ حسین کو شہید کیا ہے اور میرے اوپر میری پوری آل کے اوپر پانی بند کیا اور ہمیں بازاروں میں گھمایا گیا اور سر نیزے پہ لٹکائے گئے، میں تجھے کیسے بول سکتا ہوں۔ تو کہا پھر ہم نے یہ کیا اور آپ آگے سے یہ کر رہے ہیں۔ تو امام زین العابدین نے کہا ہم مجبور ہیں، ہم اس علی کی اولاد ہیں، ہم اس نانے کے نواسے ہیں اور ان کی آل ہیں کہ جن کے اخلاق زمانے کو کلمہ پڑھا کے مسلمان فرمایا کرتے ہیں۔ کہا جب ہم تمہارے پاس آئے تھے تو تم نے پانی بند کیا، ظلم کیا، وہ تمہارا کردار تھا، اور تم ہمارے پاس آئے ہو، جو ہم نے کیا یہ ہمارا کردار ہے۔ اور ہم بتانا چاہتے ہیں زمانے والوں کو کہ نبی کی آل کیسی ہوا کرتی ہے اور نبی کے گھر والے کیسے ہوتے ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین نے اتنا بڑا کام کر کے امت کو بتلا دیا کہ آل رسول کتنی عظیم ہستی ہے۔ حضرت امام زین العابدین مسجد نبوی سے نماز پڑھ کے جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے، ایک شخص کو پیچھے لگا دیا اور کہا کہ تم نے امام زین العابدین کو گالیاں دینی ہے، نعوذ باللہ علی من ذالک، اور ان کے لیے برے الفاظ کہنے ہیں، تمہیں ہم پیسے دیں گے۔ آپ جب مسجد سے باہر نکلے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو وہ شخص پیچھے لگ گیا اور اس نے جو ہے وہ آپ کو طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ امام خاموشی سے سنتے آ رہے اور آپ نے جو ہے وہ گھر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، وہ پیچھے آتا چلا گیا اور آپ کو برا بھلا کہتا چلا گیا۔ جب گھر آیا تو اس شخص نے کہا جو پہلا بم میرے اوپر بلاسٹ ہوا نا وہ امام کے یہ لفظ تھے، میں مسجد نبوی سے لے کر گھر تک حضرت امام زین العابدین کو برے الفاظ بولتا آ رہا تھا۔ جب امام زین العابدین کا گھر آیا تو آپ رک گئے اور میں بھی رک گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ امام زین العابدین کہنے لگے کہ صاحب میرا گھر آ گیا ہے، اگر مزید کوئی باتیں کرنی ہے تو کر لے، میں یہاں کھڑا ہو کے سننے کے لیے تیار، میں سن کے جاؤں گا، اپنی بھڑاس اپنا غصہ نکالنا ہے تو نکال سکتا ہے، میں یہاں کھڑا ہوں، میرا گھر آ گیا، میں ابھی گھر میں داخل ہو جانا ہے، تو جو کرنا چاہتا ہے تو کر۔ کہتے ہیں یہ لفظ تھے کہ میں حیرت کی دنیا میں چلا گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اور اللہ خاک کرے ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے ان کے پیچھے بھیجا اور ان کو برا بھلا کہنے کے لیے۔ کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا، کہا بس، تو میرے کوئی الفاظ نہیں تھے کہ میں کیا کہتا۔ تو امام زین العابدین کہنے لگے ابھی جانا نہیں ہے، میں اندر سے جاتا ہوں اور واپس آتا ہوں، پھر میں تم جانا۔ کہتے ہیں میں کھڑا رہا، آپ اندر گئے اور چند اشرفیاں ایک تھیلی کے اندر تھی اور امام زین العابدین نے جو ہے وہ اس کو لا کر دی، کہا یہ ہماری طرف سے تحفہ قبول فرما۔ یار کوئی گالیاں دینے والوں کو بھی اس طرح کا جواب دیتا ہے؟ اللہ، یہ کس کے نواسے تھے جو طائف میں پتھر کھا کے بھی دعائیں دیا کر؟ یہ اس نبی کے نواسے تھے۔ یہ کردار اہل بیت نے زمانے کو دیا کہ معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے، بدلہ لینے والا بڑا نہیں ہوتا، درگزر کرنے والا بڑا ہوتا ہے۔ ہم بدلہ لینے کو بڑا سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بدلہ لیں گے تو ہمارے علاقے میں واہ واہ ہوگی کہ یہ بندے ٹھیک تھے، انہوں نے بدلہ لیا ہے، لیکن یہ آل رسول نے بتایا کہ بدلہ لینے سے کام نہیں ہوتا، معاف کرنے سے کام ہوتا ہے، اور اخلاق پیدا کرنے سے اللہ عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اس نے کہا دوسرا بمب یہ تھا میرے اوپر، ایک تو مجھے کچھ کہا نہیں، اور دوسرا کہ آپ جتنی باتیں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔
اور پھر مجھے اشرفیاں تحفے میں دی جا رہی ہیں، حالانکہ میں تو برا بلا میں تجھے تحفہ دے رہا ہوں، قبول کر۔ کہا میں تو آپ کو گالیاں دے رہا تھا، یہ تحفہ کیسے بنتا ہے؟ کہا وہ تمہارا کام تھا، ہمارے بابا علی نے ہمیں یہ نصیحت کی تھی، بیٹا تمہاری چوکھٹ پہ آئے تو کوئی خالی واپس نہ جائے۔ میں تو اپنے بابا کی سنت ادا کر رہا ہوں، میں تو اپنے بابا علی کا کہا ہوا مان رہا ہوں، تمہارے گھر آیا ہے تو خالی ہاتھ واپس ہے۔ وہ قدموں میں گر گیا اور لعنت کرنے لگا ان لوگوں پہ جنہوں نے بھیجا۔ کہا اگر کائنات میں کوئی سچی ہستیاں ہیں تو وہ اہل بیت ہی ہیں، اگر کوئی بلند ہے کردار کے لحاظ سے، ذہن کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، تو وہ آل رسول ہی ہیں، وہ حضرت علی اور فاطمہ کی اولاد ہی ہیں جنہوں نے یہ اخلاق پیدا فرمایا۔ ساری زندگی حضرت امام زین العابدین کو انہوں نے چین سے جینے دی۔